الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 31ویں صورت سورہ لقمان کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان اور اس سے اگلی صورت سورہ سجدہ، یہ دونوں صورتیں آپس میں اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا یعنی پیر ہیں۔ ان کا قرآنی نام بھی بالکل ایک ہی ہے، یعنی الف لام میم۔ دونوں صورتیں حروف مقطعات الف لام میم سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ پہلی صورت حکیم لقمان کے حوالے سے دین فطرت کی جن حقائق کو بیان کرتی ہے، دوسری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کے متعلق لوگوں کے ان شبہات کو دور کیا ہے جو اس وقت پیش کیے جا رہے تھے۔ دونوں کا موضوع وہی انذار و بشارت ہے جو اس باب کی صورتوں میں چلا آ رہا ہے، اور دونوں کے مخاطب اصلاً قریش مکہ ہی ہیں۔ ان صورتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ مکہ میں یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں اس وقت نازل ہوئی جب ہجرت اور برات اور فتح و نصرت کا مرحلہ قریب آ گیا تھا۔ سورہ لقمان کی تمہید سورہ بقرہ کی تمہید سے ملتی جلتی ہے۔ سورہ بقرہ کا بھی قرآنی نام یہی ہے، الف لام میم، اور سورہ بقرہ کی تمہید میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر کس قسم کے لوگ اس سے اعراض کریں گے۔ اسی طرح اس سورہ کی تمہید میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کس قسم کے لوگ اس برکت اور رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے اور کون لوگ اس سے محروم رہیں گے۔ پچھلی صورت سورہ روم میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اس میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی تھی کہ یہ قرآن اس دین فطرت کی دعوت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس دعوے پر آفاق اور انفس کے دلائل پیش کیے گئے تھے۔ اس صورت میں آفاق اور انفس کے دلائل کے ساتھ ساتھ عرب کے مشہور حکیم لقمان کی نصیحتوں کا حوالہ دیا گیا، جس کا مقصود اہل عرب پر یہ واضح کرنا ہے کہ ان کے اندر جو صحیح فکر اور دانش رکھنے والے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی انہی باتوں کی تعلیم دی ہے جن باتوں کی تعلیم یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عقل سلیم یعنی کامن سینس انہی باتوں کے حق میں ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ کہ ان باتوں کے حق میں ہے جن کی یہ لوگ وکالت کر رہے ہیں جو قرآن کے مخالفین ہیں۔ یہ اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اصل فطرت یہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سوچنے سمجھنے والے لوگ یعنی حضرت لقمان جیسے لوگ ان حقائق تک کس طرح پہنچتے۔ اس سورہ میں حضرت لقمان کی حکمت کے حوالے سے مقصود قرآن کی تائید میں ایک ایسے حکیم کی شہادت پیش کرنا ہے جس نے زندگی کے حقائق پر غور کیا تھا، اور جو قرآن کے مخالفین کے نزدیک بھی نہایت ہی بلند پایا اور واجب الاحترام حکیم سمجھے جاتے رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں قرآن کی دعوت کی تائید میں آفاق اور انفس کے دلائل ایک نئے اسلوب سے پیش کیے گئے ہیں۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہے ان کے لیے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، یعنی دنیا میں ہدایت اور آخرت میں فضل اور رحمت جو اس ہدایت کو اختیار کرنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہی ہے جو آخرت پر سچا یقین رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پر سچا یقین ہو تو آدمی نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں ہو سکتا، اور اپنی اس غفلت کے باوجود اگر وہ اس کا دعوے دار ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے،
تو اپنے اس دعوے میں پھر بالکل جھوٹا ہے اگر وہ نماز اور آخرت سے غافل ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اس کے برخلاف لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو فضولیات کے خریدار بنتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ لہو الحدیث کتاب حکیم کی آیتوں کے مقابلے میں آیا ہے، اس وجہ سے اس سے مراد وہ فضولیات اور خرافات ہیں جو مفسدین لوگوں کو آیت الہی سے دور کرنے کے لیے پھیلایا کرتے تھے۔ جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قرآن سے برگشتہ کرنے کے لیے، اس سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی فضولیات اور خرافات لے کر آتے تھے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے گمراہ کر دیں۔ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہی ہے جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، ان میں سے کسی کو جب ہماری یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں، وَلَّوْا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تو بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح منہ پھیر کر چل دیتے ہیں جیسا کہ ان کو سنائی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا، جیسے کہ کانوں سے یہ بہرے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہو کے رہے گا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی نہ ظالموں اور مستکبروں کے مقابلے میں کوئی بے بس ہستی ہے کہ عاجز ہو کر بیٹھا رہے، اور نہ یہ دنیا اس نے کھیل تماشے کے طور پر بنائی ہے کہ اسے کسی انجام حق تک پہنچائے بغیر ہی وہ ختم کر دے۔ وہ یہ لازماً کرے گا، اس لیے کہ وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اسی نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنا دیا ہے کہ جو تم دیکھتے ہو، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں پہاڑ جما دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑیں۔ قرآن کے اس بیان سے پہاڑوں کے بارے میں یہ نظریہ درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمندروں کے نیچے کی کثیف مادے کو متوازن رکھنے کے لیے سطح زمین پر ابھرے ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو زمین اسی طرح ہلتی رہتی جس طرح اب زلزلے آ جائے تو ہلتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اسی زمین میں ہر قسم کی فیض بخش چیزیں پیدا کر دیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ فَأَرُونِي ماذا خلق الذین من دونہ، اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ تمہارے زوم کے مطابق انہوں نے کیا پیدا کیا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اب یہاں سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت بیان ہو رہی ہے، جس کا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی، یعنی جو اس کتاب حکیم میں بیان کی جا رہی ہے۔ سورت کی ابتدا میں کتاب کے ساتھ حکیم کی صفت اسی رعایت سے آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لقمان جسے تم اپنے قوم کا سقراط اور افلاطون سمجھتے ہو، اس کی تعلیمات بھی وہی تھی جو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ یہ حضرت لقمان عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے مشہور تھے۔ شعراء جاہلیت میں اپنے شعروں میں ان کا اور ان کے قبیلے کا ذکر یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یمن میں ان کو اور ان کی قوم کو بڑی شان و شوکت حاصل تھی، اور یہ قوم عاد کے بقایا میں سے تھے۔ اسی طرح یہ بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے قبیلے پر ان کو ایک قسم کی سرداری حاصل تھی۔ آگے جو نصیحتیں نقل ہوئی ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اپنے بیٹے کو سرداری کی ذمہ داری سونپتے ہوئے انہوں نے یہ نصیحت کی تھی۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں اگرچہ ہر شخص کے لیے اپنے اندر یکساں خیر و برکت رکھتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ خاص اہمیت رکھنے والی ہیں جن کو قیادت اور سربراہی اور امارت اور حکومت کا مقام حاصل ہو۔ یعنی لقمان
صرف ایک حکیم ہی نہیں تھے بلکہ ایک حکمران حکیم تھے، ان کو اپنی قوم کی سربراہی حاصل تھے، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ کوئی نبی بھی نہیں تھے۔ لہذا ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر در حقیقت حکمت کا اولین مظہر ہے۔ تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معرفت اسی شکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب جس حکمت کو لے کر نازل ہوئی ہے اس کی بنیاد بھی یہی شکر گزاری ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان کے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت بھی پیدا نہیں ہو سکتی جن کا ذکر اس صورت کے بالکل ابتدا میں بھی ہوا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے ہی شکر کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمید ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یعنی یوں ہی راہ چلتے کچھ باتیں نہیں کہہ دی تھی بلکہ بیٹے کو اہتمام کے ساتھ نصیحت کی تھی۔ اس سے اصل میں موقع اور بات دونوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سرسری سی بات نہیں ہے جو راہ چلتے حضرت لقمان نے کہہ دی ہو، بلکہ انہوں نے خاص اپنے بیٹے کو ایک اہم موقع پر خاص اہتمام کے ساتھ بطور ایک نصیحت کے بتائیں، اور ان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی انہوں نے تاکید کی۔ اس سے مقصود قرآن کے مخاطبوں کو توجہ دلانا ہے کہ ایک دانش مند باپ اپنے بیٹے کو کیا تعلیم دیتا ہے، اور آج اس کے احمق نام لیوا اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ لہذا آگے ان کی نصیحت نقل ہو رہی ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 15 تک حضرت لقمان کی نصیحت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت کو بریک کر کے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم کا یہ عام اسلوب ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے فوراً ہی وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ والدین کے حق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ہم قرآن حکیم میں جا بجا پڑھ بھی چکے، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نساء میں، پھر سورہ الانعام میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بات کو ملحوظ رکھا کہ لقمان کی نصیحت کو بریک کر کے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ لقمان نے اللہ تعالیٰ کے حق کے پہلو بپہلو اپنے حق کا ذکر غالباً اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے اسے خلاف ادب خیال کیا، لہذا اس کو چھوڑ کر وہ قیامت کے ذکر کی طرف بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہے۔ یہ نصیحت تمام الہامی صحائف میں بھی بیان ہوئی ہے، قرآن مجید نے بھی ایک سے زیادہ مقامات پر اس کی تلقین فرمائی ہے، اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین ہی کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد وہی ہیں جو انسان کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آگے خاص طور پر پھر والدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، وفصالہ فی عامین، اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ یعنی بچے کی پرورش کے معاملے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ والد صاحب کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت اور رضاعت، دودھ پلانے کے جو مختلف مراحل ہیں، اس میں جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر ایک حدیث میں ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ قرار دیا۔ اس لیے پھر آگے ارشاد ہوا کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے بھی۔ یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی ان کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آئے، ان کے خلاف دل میں کوئی بیداری نہ پیدا ہونے دے، ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے، بلکہ نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب ان کے سامنے اختیار کرے، ان کی بات مانے اور بڑھاپے کی کمزوریوں میں ان کی دلداری اور تسلی بھی کرتا رہے۔ آگے ارشاد ہوا الی المصیر، اور یاد رکھو کہ بالآخر
میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی بات نہ ماننا۔ یعنی والدین کی اس حیثیت کے باوجود کہ یہ حق ان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بے دلیل اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالیں، لہٰذا اللہ سے انحراف کی دعوت والدین بھی دیں تو قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہاں صرف شرک کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام اور ہدایت بھی اسی کے تحت سمجھے جائیں گے، اور والدین کے کہنے سے ان کی خلاف ورزی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں البتہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ شرک جیسے گناہ پر اصرار کے باوجود دنیا کے معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ دستور کے مطابق اسی طرح قائم رہنا چاہیے، ان کی ضروریات حتی المقدور پوری کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی برابر جاری رہے۔ دین و شریعت کا معاملہ الگ ہے، مگر اس طرح کی چیزوں میں یعنی ان کے حقوق کے معاملے میں اولاد سے ہرگز کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے پھر آگے ارشاد کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی انہی طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہوں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یہ خطاب در حقیقت والدین اور اولاد دونوں سے یکساں ہے، اور اس میں تنبیہ بھی ہے اور اطمینان دہانی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن سب کی واپسی میری ہی طرف ہونی ہے، اور اس دن جو کچھ جس نے کیا ہوگا میں اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر کسی کے والدین نے میرے بخشے ہوئے حق سے غلط فائدہ اٹھا کر اولاد کو مجھ سے منحرف کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی سزا ضرور بھگتیں گے، اور اگر اولاد نے والدین کے حق کے ساتھ ساتھ میرے حق کو بھی کما حق کو پہچانا اور اس حق پر قائم رہنے میں استقامت دکھائی تو وہ اپنی اس عظیمت کا بھرپور صلاح آخرت میں پائیں گے۔ آگے حضرت لقمان کی نصیحت بیان ہو رہی ہے کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے بات یہ ہے کہ کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اسے نکال لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کا اہتمام کرو، وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر، بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ یعنی انسانی فطرت میں جو باتیں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں ان کی تلقین کرو، اور جن کو فطرت ناپسند کرتی اور پوری انسانیت اس کو برائی سمجھتی ہے ان سے لوگوں کو منع کرتے رہو۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے کہ ہر مسلمان اپنے ماحول میں اس کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ اگر ارد گرد کوئی برائی ہو رہی ہے تو وہ ضرور اس سے لوگوں کو منع کرے، اس سے روکنے کی ہر حال میں کوشش کرے، اور اچھی باتوں کی وہ تلقین کرتا رہے۔ اللہ نے در حقیقت جو ہدایت ہمیں دی ہے یہ اسی کی شکر گزاری کا اظہار ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس راہ میں جو مصیبت بھی تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ یہی کام ہے جن کی تاکید کی گئی ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی چال میں اکڑ کے بجائے فروتنی اور تواضع، اور آواز میں کرختگی اور خشونت کے بجائے نرمی پیدا کرو۔ اخلاق کے رذائل میں سے سب سے بری چیز تکبر ہے، اور یہ انسان کے چہرے، اس کی گردن اور اس کی چال اور انداز گفتگو ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو
اسی سے بچنے کی در حقیقت نصیحت کی۔ یہاں پر ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کا ٹکڑا در حقیقت کرخت اور سخت لب و لہجے سے نفرت دلانے کے لیے آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو حسن بیان اور حسن کلام کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ اس مقام کو چھوڑ کر گدھوں کے صف میں شامل ہونے کی کوشش کیوں کرے؟ اب یہاں سے سلسلہ کلام پھر اسی مضمون سے مربوط ہو گیا جس کی تائید میں حضرت لقمان کی حکمت کا حوالہ دیا گیا تھا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، بغیر کسی علم یعنی دلیل کے، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بلکہ اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 میں بھی گزر چکا ہے، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، لیکن وہاں پر آگے یہ بات بیان ہوئی کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آباء و اجداد کچھ عقل سے کام نہ لیتے ہوں اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، لیکن ان الفاظ کو یہاں پر ریپلیس کیا ہے ایک دوسرے الفاظ سے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے اور جو ہدایت یافتہ نہ ہو، تو در حقیقت وہ ان کو شیطان آگ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو لہذا یہاں پر ارشاد ہوا کہ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اس صورت میں بھی جبکہ شیطان انہیں آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ، نہیں، یہ کچھ نہیں، البتہ جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے گا، جو سر تسلیم خم کر دے اللہ کی طرف، یعنی شرک اور منافقت کو چھوڑ کر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ خوبی سے عمل کرنے والا بھی ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط رسی تھام لی ہے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا سہارا بھی اس کے کام آ سکتا ہے، ہرگز نہیں، تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کے آگے پیش ہوں گے اور اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ وَمَن کفر، اور جس نے انکار کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اس کا انکار تمہارے لیے باعث غم نہ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انکار پھر آپ کے لیے باعث غم نہ ہو۔ الینا مرجعہم، ان سب کی واپسی ہمارے ہی طرف ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑے دن فائدہ مند کریں گے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے تخلیق کیا، لیقولن اللہ، تو پھر ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ قل الحمدللہ، کہیے کہ شکر کا سزاوار بھی اللہ ہی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثریت جانتی نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے آگے ارشاد ہوا کہ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور آپ سے آپ محمود ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، حقیقت یہ ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سارے قلم بن جائیں، والبحر یمد، اور سمندر روشنائی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس طرح کہ اس کے بعد اسے 7 سمندر اور روشنائی مہیا کرے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں تب بھی لکھی نہیں جا سکتی۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی مبالغے کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں کیا، بلکہ بیان حقیقت ہے۔ اگر سمندر روشنائی بن جائے تو یہ روشنائی خود سمندر ہی کے عجائب کو قلم بند کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی،
نہ کہ اس پوری کائنات کے عجائب۔ یہ زمین جو ہمارے قدموں کے نیچے ہے اللہ کی لامتناہی کائنات کا ایک انتہائی حقیر حصہ ہے، لیکن سائنس کی تمام ترقیوں کے باوجود اب تک انسان اس کے جو عجائب دریافت کر سکا ہے اس کی حیثیت سمندر کے ایک قطرے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو عزیز ہے، زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کر دینا اور مرنے کے بعد تمہارا اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور اٹھا کھڑا کرنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، کل یجری الی اجل مسمی، سب ایک مقررہ وقت تک چلے آ رہے ہیں، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور دیکھا نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی برتر ہے اور وہی بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی اللہ ہی کے فضل سے دریا میں چلتی ہے، لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب موج سائبانوں کی طرح اس کے مسافروں کو ڈھانک لیتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کچھ راہ پر رہتے ہیں، سیدھے راستے پر رہتے ہیں، یعنی زیادہ تو ہے وہ بے راہی ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری نشانیوں کا انکار تو وہی سب کرتے ہیں جو نہایت بدعہد ہیں اور ناشکر ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب کی گرفت سے بچو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن نہ کوئی باپ اپنے اولاد کے کام آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی بن سکے گی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ وہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں کوئی دھوکہ دینے پائے، کبھی کچھ دھوکہ دینے پائے، یعنی ایک دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے، اور ایک وہ شیطان کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کسی اس دنیا کی دھوکے میں مبتلا کر دے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا؟ ان سے کہیے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس گھڑی کا علم اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پاس ہے، دیکھتے نہیں ہو، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ یہ جو کہ بارش برساتا ہے، لیکن تمہیں بتا کر نہیں برساتا کہ ٹھیک کس وقت اور کتنی مقدار میں اور کہاں کہاں وہ برسائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی رحموں میں ہوتا ہے، لیکن تمہیں اس پر مطلع نہیں کرتا کہ رحموں میں کیا ہے، اپنا وقت پورا کرے گا یا وقت سے پہلے باہر آ جائے گا، اور اگر پورا کرے گا تو اس کے وضع کا، اس کی ڈیلیوری کا ٹھیک ٹھیک وقت کیا ہوگا، وہ کون سی شخصیت ہے جو کہ رحموں میں پرورش پا رہی ہے، یہ سب تمہیں وہ نہیں بتانے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو کہ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت پر سورہ لقمان اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔